کہ سرکشوں کا سر نہ جھکے، رضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ میں آئے اور آ کر خوشامد کے طور پر حضور کی داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوا تھا مغیرہ بن شعبہ. انہوں نے جب دیکھا نا حضور کی داڑھی کی طرف بار بار ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے تلوار کا دستہ تلوار کو بے نیام کیا اور دستہ اٹھا کر چاچے کے ہاتھ پر مارا اور کہا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ وَأَلَّا تَصِلَ إِلَيْكَ. اے چاچے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہاتھ پیچھے کر لے، اگرچہ تو خوشامد کے لیے کر رہا ہے، اگر آپ دوبارہ بڑھا تو ہم یہ ہاتھ کاٹ کر واپس آئے گا، یہ کٹا ہوا ہاتھ واپس آئے گا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں وہ اس کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے جا سکتی جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر اور آپ کی ذات گرامی پر کل انڈیا میں بکواس کیا ہے. ہم یہ بتانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذمہ داران، ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے اوپر بیٹھنے والے عہدوں پر بڑے بڑے لوگ غیر فعال ہو، لیکن مودی اور اس کے حوالی سن لیں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چھیڑا جائے، حضور کی عزت پر بات نہ کی جائے. ہو سکتا ہے کہ کہیں لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے ابھی برسوں چاہیے ہو، اگر لبیک والے آ گئے تو پھر یہ برسوں میں نہیں، یہ گھنٹوں کا کام ہو جائے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم دنیا کی اقوام عالم کو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھو. اور ہم اس مودی سرکار کو کہتے ہیں، اس مودی کے یاروں کو کہتے ہیں کہ فی الفور وہ جو تمہاری ترجمان ہے اس سے اعلان برات کرو اور اس کو سزا دو، اس لیے کہ اگر کوئی غازی علم الدین کا متوالا کھڑا ہو گیا تو پھر بات صرف اس گستاخ تک نہیں رہے گی، بات اس تک بھی پہنچے گی جس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ یاد رکھنا، بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ ہم نے غازی علم الدین کو دفنایا ہے، اس خنجر کو باہر رکھا ہوا ہے. اس خنجر کو لے کر غازی عامر عبد الرحمن جرمنی پہنچا، وہ خنجر بھی باہر ہے. غازی عبد الرحمن شیما کو دفنایا ہے، اس خنجر کی نسبت سے ممتاز قادری کو حصار مارکیٹ میں 27 گولیاں لے کر پہنچا تھا، وہ بندوق بھی باہر پڑی ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ اگر غوری شاہین عطف ہم نے اپنے حضور کی عزت کے لیے استعمال نہ کیے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے یہ سارا کچھ لکھا ہی اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے ہوا ہے. اگرچہ ہمارے کچھ ذمہ داران، اگرچہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ نااہل اور ناہنجار، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے. ہم نے جانیں بھی حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ وطن بھی حضور کے لیے رکھا ہوا ہے، ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تجھے کتے سے، کتیا سے بھی نسبت دینا، تشبیہ دینا، ہم کتیا کی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ کتا کتا ضرور ہے لیکن گستاخ رسول نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بابا جی اپنے کارکنوں کو سبق دے کر گئے ہیں کہ من سب نبی جن فقتلوہ، تو یہ ہمارے لیے بارڈر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر ہم اپنے آقا و مولا کی عزت کا بدلہ لینے آ گئے تو پھر وہ سفید جھنڈا جسے فتح کی علامت سمجھا جاتا تھا، سینکڑوں کنٹینروں کی موجودگی میں اور شیلوں کی بچھاڑ میں ایک جھنڈا بلند ہوتا تھا جس کے اوپر لکھا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یا جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا من سب نبی جن، اور یا جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ. اگر حضور کے دیوانے نکل آئے، حضور کے غلام نکل آئے تو یاد رکھنا تمہارا گھر ہم سے دور نہیں ہے پڑتا. ابھی ہمارے ذہنوں میں کشمیر کا بدلہ باقی ہے، ابھی ہمارے ذہنوں میں بابری مسجد کا بدلہ
مسئلہ باقی ہے۔ میں آپ کو ایک پیغام ضرور دے دیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ برہان بانی دنیا سے چلا گیا، یہ نہ سمجھنا کہ جناب ممتاز قادری دنیا سے چلا گیا، یہ نہ سمجھنا کہ غازی علم الدین کو دفن ہوئے صدیاں گزر گئی، یہ نہ سمجھنا کہ علامہ خادم حسین دنیا سے پردہ کر گئے۔ ابھی ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ یا رسول اللہ کی لوری سے پلایا ہوا ہے۔ ابھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جس دن یہ میدان میں آ گئے تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا تمہیں بتائیں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ابھی زندہ ہے، ابھی حضور کی ناموس پر پہرا دینا جانتے ہیں۔ اور ہم اپنے ہیجڑوں کو بھی کہتے ہیں، کب تک بے غیرتی کی زندگی جیو گے، کب تک بے غیرت بن کے رہو گے، کب تک بے حیا اور بے شرم بن کے رہو گے؟ اور یار اگر عزت پر ہاتھ ڈل جائے تو سب سے پہلے کام عزت بچانے کا کیا جاتا ہے، عزت کو بحال کرنے کا کیا جاتا ہے۔ روٹی تو بے غیرت بندہ بھی کھا لیتا ہے، اور غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ غیرت ہے نا جو غیرت، اس کے ساتھ جینا، یہ دنیا میں اقوام عالم کو بتاتے ہیں کہ یہ قوم زندہ ہے۔ تم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہو، ہماری کیا ترجمانی کر رہے ہو؟ بھوک کو پیٹ رہے ہو، بھوک تمہارے بس میں نہیں ہے ختم ہونا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر مسلط ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی جو جہاد کو چھوڑ دے گی، جو جہاد کو چھوڑ دے گی وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ تم قیامت تک IMF نہیں، سوئس بینک نہیں، تمام دنیا کے دروازوں کے اوپر کشکول اٹھا کر پھرو، اور تمہارے کشکول کوئی ڈالروں سے بھر دے، کوئی چائنیز کرنسی سے بھر دے، کوئی پونڈوں سے بھر دے، کوئی ریالوں سے بھر دے، کوئی یورو سے بھر دے، تم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے خوشحال ہونے کا راستہ ایک ہی ہے جو حضرت سعد بن ربیع نے بتایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا اور حضور کی عزت تک کوئی بندہ پہنچ گیا تو اس کے زندہ رہنے کے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ آج بھی عزت چاہتے ہو، آج بھی عظمت چاہتے ہو، آج بھی خوشحالی چاہتے ہو، تو آؤ حضور کے دین کی طرف، آؤ حضور کے دین کے ساتھ حضور کی ناموس سے رسالت پر پہرا دے دو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا مالک نے ذمہ لیا ہے، اور جو اس آیت کے ساتھ لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہمارے بڑے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ دعائیں کیسے مانگتے ہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم یوں کریں گے یوں کریں گے۔ بھائی تم کچھ بھی کر لو، جب تک اس ملک کے اندر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، تم کبھی بھی اس ملک کی کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ ملک اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے اندر سے سود کو ختم نہیں کیا جاتا، اور اس وقت تک یہ ملک دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے ذمہ داران اور اس ملک کی قوم اور اس ملک کے جناب تمام ادارے وہ کھڑے ہو کر یکجا ہو کر اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے بات نہیں کرتے، عملی اقدام نہیں کرتے۔ یہ ملک ہمارے بڑوں نے ناچ گانے کے لیے نہیں بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے اچھلنے ٹاپنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ ملک ہمارے بڑوں نے جب بنایا تو اس ملک کو بناتے ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اس ملک کو بنانے کے لیے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ لیکن آج تم نے 70 سال سے اس ملک کو زخم دیے، اور اس ملک جس کو ہم مسجد سے تشبیہ دیتے ہیں، اس مسجد میں رہتے ہوئے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رکھی۔
جب بھی دین کی بات آئی تم نے دین کی مخالفت کی، جب بھی اسلام کی بات آئی تم نے اسلام کی مخالفت کی، جب بھی یہ بات آئی کہ یہود و نصارہ سے یاری نہ لگاؤ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی کی، جب بھی بات آئی کہ دین اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم امریکہ اور نیٹو کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج کیوں چیختے ہو، آج کیوں چلاتے ہو کہ ہماری معیشت بڑھ گئی؟ ابھی تو تم سب نے اس کے ساتھ بڑھنا ہے۔ اس ملک کو بچائیں گے تو حضور کے غلام بچائیں گے، اس ملک کو بچائیں گے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے بچائیں گے، اور اس ملک کو وہ بچائیں گے جنہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان بھی پیش کی، اور جب ضرورت پڑی اپنا خون بھی پیش کیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تم نے قوم کو 70 سال رنگین نعروں کے اندر لگا کر، رنگین کھیلوں کے اندر لگا کر، رنگین باتوں کے اندر لگا کر اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کو آج تک سچی بات پہنچنے دی گئی۔ یہ کہتے ہیں جی وہ میڈیا مینجمنٹ، میں نے کہا بھائی اس سے بڑی میڈیا مینجمنٹ کیا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں یا ہم جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو اس مقامی گھروں میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج لبیک والے جلسہ کر رہے ہیں، تو جن کے موڈوں کے اوپر 10-10 کلو کے کیمرے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ ان کی مجبوری ہے، یہ ہمارے جلسے دکھا نہیں سکتے۔ اگر یہ تصویریں پوری دنیا کو دکھا دی جائیں، یہ جناب منظر پوری دنیا کو دکھا دی جائیں تو سارا عالم کفر ان کے پاؤں میں نہیں پڑے گا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جو بغیر وسائل کے، جو اتنے مشکل حالات میں بھی، اتنی سخت گرمی میں بھی حضور کا نام لینے کے لیے سارے جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ کوئی بریانی کے لیے نہیں آیا، کوئی قیمے کے نان کے لیے نہیں آیا، کوئی کسی دیکھ کے لیے نہیں آیا، کوئی 1000 روپیہ لے کر نہیں آیا، بلکہ سارے غلام خود اپنے پیسے خرچ کر، اپنے پاؤں پہ چل کر، اپنی گاڑیوں میں سفر کر کر اس جلسے میں آئے ہیں۔ تو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا۔ اقبال کہتا ہے یہ ساری چیزیں، یہ سارے وسائل، یہ دنیا کے تمام چیزیں، اقبال کہتا ہے ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ ضربی ہے جہاں میں کاذل حاجات۔ اقبال کہتا ہے مانتا ہوں یہ جن کے پاس 4 پیسے تھے، اور بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ رستہ فقر کا استعمال کیا ہے، رستہ فقر کا اختیار کیا ہے۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت یکسیری۔ ہمارے بڑوں نے حضرت امام حسین سے لے کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اس فقر کو لیتے ہوئے ہمارے امیر المجاہدین نے ایک جی اللہ گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا، پھر کر پورے پاکستان گلی گلی میں پیغام دے دیا۔ ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمارے سارے شورا والے، یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، فیض آباد کا مارکہ ہو، وزیر آباد کا مارکہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا، دنیا کے زر کی طرف ہو گیا، اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے 3 گنا ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی۔ اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں، بندہ اڑتا ہے وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں، پشاور موڑ پر آتا ہے اور اس کے آتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو، میں پیچھے کھڑا رہوں گا۔ ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو، ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو
کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا۔ اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے۔ ہم اس یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں، ہم تعداد میں چند رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں، اس کے یقین پر نکلے ہیں۔ اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا، اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا، جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا، اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے۔ وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شیل نہیں برسائے۔ میں نے کہا ابھی تجھے بتایا ہی نہیں گیا شیل برسانے والے۔ یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا، باخدا ایک وہ شیل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر، اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے، ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا تو اس سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم جرمدار ہوتے۔ اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، چے نسبت آقرا بالم پاک، ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت، یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا، یہ تو کوئی چیز نہیں بنتا۔ ہم اس کے کارکن لینڈ کروزرز میں بیٹھ کے آئے، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے، اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے، اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں، سروں پر کپڑا بھی نہ ہو، اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اور کھانے کے لیے چاول جو شاپر میں ہو، پھر بھی وہ ہر گولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انسان کی ذہنی حالت اس قدر مفلوج ہو چکی ہو، اور جس کی توقع ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں۔ جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب اور رسول بھیج دیتے ہیں۔ اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی، جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے۔ جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن کی نص ہے، ٹچ سے تو آتا نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا، وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا، تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب، ہمیں حضور مل گئے۔ لیکن اس نے اسلامی بات کو ٹچ کیا ہوا تھا، اس نے صحابہ کی طرح اسلام کو مانا نہیں تھا، اسی لیے وہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا۔ اور جنہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا۔ اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے، میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر لیا۔ ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکی کو امیر بنا لیا انہوں نے، وہ مانتے ہی نہیں ہے کسی کی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں، کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات۔ ہم کیونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی، جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی۔ میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد
استعفا تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے۔ فرماندے جھلیا سانو آرڈر ہویا اسی استعفا لے کے جانا۔ جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں، بابا جی فرمانے نے عشق رسول ثابت کرنے والا پہنا عشق کو نہ جڑے لوگ دیکھ کے کمن کے عاشقان رسول جا رہے ہیں۔ جدو یتیم خانے تو قافلہ وزیرآباد تک کیا، کسے ایک نے کیا کہ کون جا رہے ہیں، سب نے کیا کہ قافلہ عشق و مستی جا رہا، اے عاشقان رسول دا قافلہ جا رہا۔ اس واسطے عشق دسن واسطے لوڑ نہیں پہنی کہ جناب میں بھی عشق رکھتا، میں بھی یہ گل رکھتا، لوگ چہرے ویکھ کے، لوگ عمل ویکھ کے دستے ہیں کہ عاشقان اے عاشقان رسول جا رہے ہیں۔ اور فرانس کی باری آوے تو بندہ لمحے پہ جاوے، بلکہ لمحے نہ پہ اٹھ کے نس جاوے، اور جدو اپنی باری آگے کبھی میں امریکہ دے خلاف ہاں، اور پھر رات میں جا کے امبیسیاں دے اندر وضاحت دے کہ یہ میرا سیاسی بیانیہ ہے، میں آپ کے خلاف کیسے ہوں۔ میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف ہیں، کھول کر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، ہم ہر اس ظالم کے خلاف ہیں، ہم امریکہ کے خلاف ہیں، ہم مسلمانوں کے ہر اس قاتل کے خلاف ہیں جس نے مظلوم مسلمانوں کا خون نہتا بہایا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں جو یہاں 3 پاکستانیوں کو شہید کر کر اپنے ملک بھاگ گیا ہے، ہم برسر ممبر برسر دار کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ تمہارے میں جرت نہیں ہے کہ تم کیسے ہو گے ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ امریکہ کے خلاف وہ ہے جس نے داڑھی اور پگڑی باندھی ہوئی امریکہ کو شکست دے کر رکھ دی ہے۔ امریکہ کے خلاف کوئی اور امریکہ منافق آدمی کبھی کسی بات پہ رہ سکتا ہے، وہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ منافقت کی تو یہی حد ہے۔ اور ایک یہ بیکاری ہمیں گلے پڑ گئے ہیں جن کا نام تو شریف ہے لیکن یہ اندر سے پورے گنڈے ہیں، ان کے اندر کا بوجھ نہیں نکل رہا۔ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ بابا جی کہتے تھے جو آپ کے ہاتھوں میں سے نور نکلتا ہے نا، جس نور سے کفر ڈرتا ہے، ابھی تک میں نے اس طرح کا نعرہ نہیں دیکھا۔ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اسلامی ٹچ دینے والے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے مبارک کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہیں جن کا نام یافور تھا۔ تو جنہوں نے اسلامی کو ٹچ دیا ہوتا ہے نا، وہ منافقت کا نام ہے، ٹچ دیا ہوا۔ وہاں ایک کھڑا تھا، اس نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے، تو آگے سے عبداللہ بن ابی آ گیا۔ جو عبداللہ بن ابی آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، منہ پر ہاتھ سے کپڑا رکھا، کہا یا رسول اللہ اس گدے کو یہاں سے لے جائیں، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، مجھے بڑی بدبو آئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی وہی موجود تھے جنہوں نے اسلام کو ٹچ نہیں بلکہ اسلام کو پورا پورا مانا تھا، جن کا اوڑھنا بیٹھنا اسلام تھا۔ اگر اسلام ٹچ والا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کیا سلمان آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ تو اسلام ٹچ کے ساتھ نہیں آتا، اسلام جناب ان باتوں کے ساتھ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے بات کی ہے ٹچ والے نے، وہ منافق نے بات کی ہے کہ جناب حضور یہ اپنا گدھا مبارک لے جائے، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، تو آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منک۔ آپ نے فرمایا تو حضور کے گدھے سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم حضور کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس منافق کو کہ تو لبیک والوں کی بات کرتا ہے، لبیک والوں کا لتر تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے، تیری سوچ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جہاں ہمارے کارکن پیشاب کرتے ہیں نا، وہاں تک تو اور تیرا کنٹینر نہیں پہنچ سکا۔ جہاں یہ جاتے ہیں وہ تو بڑی اگلی بات ہے، وہ تو مقام ہی ہو رہا ہے، جہاں یہ پیشاب کرتے ہیں تیرا کنٹینر وہاں تک نہیں آ سکا، اور تو باتیں کر رہا ہے جناب ہم ان سے یہ بات کریں گے، ہم وہ بات کریں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزادی بھائی، آزادی کی بات وہ کر سکتے ہیں،
آزادی کی وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں جن کے بڑوں نے 1857 میں کالا پانی کی جیلیں کاٹی تھی، جن کے بڑوں کی جناب گردنیں چاندنی چوک دہلی میں لٹکتی رہی تھی، اور جن کے بڑوں نے تختہ دار کی جانب جاتے ہوئے بھی حضور کی نعتیں لکھی تھی، اور جن کے بڑوں کی ہڈیاں گل چکی تھی، لیکن ان سے جا کر انگریز نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کہتے ہو کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، اور رات میں جا کر امبیسی کو وضاحتیں دیتے ہو، ہمارے بڑوں کے پاس تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی آخری وقت میں جب آپ کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم گل چکا تھا، انگریز کیا اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فضل خیر آبادی، اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ فضل خیر آبادی کوئی اور ہے لکھنے والا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے تو ہم تجھے رہائی دے دیں گے۔ خون فاروقی نے جوش والا، علامہ فضل خیر آبادی اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کمینہ ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہو تو میرا فتویٰ ہے یہ کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، ان کی اولادیں آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں، ناچنے ٹاپنے والوں کی اولادیں آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور سٹیجاں دے اوتے اچھلنا کودنا اے علیحدہ گل ہے، وسائل دے لحاظ نال جناب کل تے جلسہ پرسوں تے جلسہ، بابا جی کہندے سن جڑیاں دا پتہ میدان وچ لگدا، سٹیجاں تے نہیں لگدا، نسیا کہ نہیں میدان وچ 9 گھنٹے بھی نہیں کٹے تے گلاں دا بیک آ جاندے، اور اون دے نال جڑے گماشتے پھردے او جی آپ نے ایسے کر لیا، آپ نے ایسے کر لیا، میں کہا آنا سی نہ باہر تواڈے کو تے راوی پل نہیں کراس ہویا، تواڈے کو تے جناب پل نہیں کراس ہویا، تے ساڈے دیوانے تا او سن کہ جنہاں نے راوی پل کراس کر کے نہیں دکھایا بلکہ نچ کے کراس کیتا، اور لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دے اوتے وجد کر دے کراس کیتا، جس دن ہر قسم دا ظلم اپنے عروج تے سی، ہر قسم دا ستم اپنے بام عروج تے بیٹھے سی، اس دن آگے کہا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اور تو کہاں کہاں پہنچا سیٹ کی لگن میں۔ ہمارا مقصد قوم کو اپنی قوت دکھانے کا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے جمع ہو کر یہ عہد کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہر وقت حاضر ہیں، اور جب بھی حضور کا نعرہ لگایا گیا، حضور کے دین کو ہماری پرچی کی ضرورت پڑی پرچی دیں گے، مال کی ضرورت پڑی مال دیں گے، جان کی ضرورت پڑی ہم جان بھی دیں گے۔ اور ابھی تو ایک میدان تھا نا جو ڈی چوک کی طرف رستہ جاتا ہے، ابھی 6 دن اور ہے، میں کہا 6 نہیں 600 بھی ہون انہاں تیرا تیل کوئی نہیں، 6000 سال بھی ہون تیری جرت ہی نہیں، تیری جرت ہی نہیں کہ تو باہر میدان وچ کھڑا ہو کے گل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جرت کسی نو بخشی تو تحریک لبیک پاکستان دے کارکنان نو بخشی، اور تحریک لبیک پاکستان دے ذمہ داران کو بخشی، اور اسی انہاں نو بھی کہنے ہیں کہ درست فیصلے کرو، ورنہ اسی کہہ چکے ہیں کہ تانوں اقتدار تو لانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تواڈے نالوں ظالم سی ہو، اسی اس دے نال اس وقت مقابلہ کیتا جدو گل دے مقابلے گولی ماردا سی اور گل نہیں سی سندا، اسی کیا تیریاں گولیاں ختم ہو جان گیاں، عاشقان مصطفیٰ دے سینے نہیں مکھن والے، اور انہاں سینے دے اندر وہ عشق موجود نے کہ اگر تو کہنا کہ چناب پول دے ہوتے یہ واپس چلے گئے سن نام کے بے تو وزیر آباد کو تو لبیک والے آج بھی تیار کھڑے ہیں، آج بھی تیار کھڑے ہیں۔ اگر کسی شیطان نے کوئی شیطانی کی کوشش کی تھی
حضور دی عزت ہوتے، حضور دی ناموس رسالت ہوتے، کوئی قانون میں چھیڑ چھاڑ دی کوشش کی تھی. میں گل ڈھک چھپ کے نہیں کرن لگا، میں گل تھوڑے نال کھلی کرن لگا. ساڑھے کوئی جڑیاں خبراں اس دے مطابق انہاں نوں کوئی مرضی پیسے دینا چاہندے اور اس تبادلے جو چاہندے کہ تسی 295 سی دے اوتے کوئی ساڑھے نال ترمیم کرو. تے یاد رکھنا جدوں تک تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک بچہ بھی زندہ تہاڈی سوچ کو بھی باہر کام کر دیں گے. کسی ادھر پہلی اکھ بھی دیکھیے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حکومت کرنا آئے ہو بالکل حکومت کرو، ڈٹ کے کرو. معیشت کو سنبھالو، ملکی حالات کو سنبھالو، سیاسی افسری ختم کرو، لیکن پاکستان دے آئین نال اور کسے نال تو ہم چھیڑ خانی کرن دی اجازت نہیں دیں گے. اگر کیتا تو پھر اسی میدان لا لوں گے اور تعلق پتا پھر میدان لبیک والے کس طرح لا دیں گے. وہ تو وہ سی نا جنہوں کے بارے غیر بھی کہتے ہیں یہ چار شگن ناسیا سن تے جدو اسی آئیے نا تو پھر سارے کو میدان چ نسا کے کہتے ہیں کہ تاج دار ختم یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آخری گل میں دعویٰ بڑا بڑا کر رہا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصرت تو بعد انہوں نے یقین تو بعد میں تو آڈیو تے رکھ کے کہہ آیا کہ الیکشن جدو بھی کراؤ تحریک لبیک پاکستان پکی گل ہے، پکی گل ہے، کوئی کمی تو نہیں چھڑو گے کسی قسم کی کمپین وچ امیدوار لیان وچ خرچہ کرن وچ اور جتوان وچ یہ تسی جانو کہ جت کے کس طرح نہ آخر دعوانا الحمدللہ. تمام حضرات خاموشی سے اسی طرح تشریف فرما ہوں. تحریک لبیک پاکستان کے